بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرینٹ ریلیجنز کے اندر خوابوں کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اولڈ میتھولوجیز لائک ایجپشنس، گریک، ان کے اندر جو ہے خوابوں کی کیا اہمیت ہے۔ آج فائنلی ہم اس کے پارٹ 2 میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا مذہب دین اسلام، اس کے اندر ہمیں خوابوں کے متعلق کیا گائیڈنس دی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم احادیث کے ریفرنس سے اس کا جائزہ لیں گے۔ قرآن کریم میں تقریباً 8 مختلف جگہوں پر خوابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پہلا خواب سورہ الانفال سورہ نمبر 8 ورس نمبر 43 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جنگ بدر سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والا خواب، کہ جس میں اللہ باری تعالیٰ کی طرف سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی گئی تھی۔ سیکنڈلی، دوسرا خواب، اس کا ذکر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ورس نمبر 06 میں ہمیں ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جس میں آپ نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تیسرا خواب سورہ یوسف ہی کی ورس نمبر 36 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے پہلے ساتھی کا خواب، کہ جس نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے۔ نیکسٹ ون، چوتھا خواب سورہ یوسف کی ورس نمبر 36 میں ہی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے دوسرے ساتھی کا خواب، جس میں اس نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ پانچواں اور چھٹا، مصر کے بادشاہ کا خواب، کہ جس کا ذکر ہمیں سورہ یوسف کی ورس نمبر 43 میں ملتا ہے، کہ جس نے دیکھا کہ 7 گائے پتلی اور 7 گائے موٹی ہیں، جہاں پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کی 7 بالیاں بڑی ہری بھری ہیں جبکہ 7 بالیاں خشک ہیں۔ ساتویں خواب کا ذکر ہمیں سورہ الصافات سورہ نمبر 37 کی ورس نمبر 102 میں ملتا ہے، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور فائنلی، 8واں خواب، جس کا ذکر سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی ورس نمبر 27 میں فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خواب جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں ہیں اور بے خوف ہو کر سر منڈواتے اور بال کترواتے داخل ہوں گے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ بعض اوقات تو کفار مکہ بھی سورہ انبیاء کے مطابق سورہ نمبر 21 ورس نمبر 05 یہاں تک کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک تو بکھرے ہوئے خوابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور ایون بخاری شریف کی 3 نمبر حدیث کے مطابق، جس میں درج ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں کی صورت میں ہوئی تھی۔ ہمیں بخاری کی حدیث نمبر 1386 سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف فرما لیا کرتے تھے، اور ان سے ان کے خوابوں کی بابت دریافت کیا کرتے تھے، اور انہیں ان کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ اب جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی بات ہے کہ جہاں آپ نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، تو جب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے گائے اور گندم والے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور متاثر ہوا، اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ اور پھر جب بادشاہ نے بذات خود حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہنے لگا بمطابق سورہ یوسف کی ورس نمبر 54 کہ آج سے آپ میرے ہاں بہت عزت اور تکریم والے ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے مصر کی فائنانس منسٹری کو بھی قبول کر لیا۔
تاہم اس کے علاوہ کچھ مزید معلومات ہمیں اہل کتاب کے پاس سے بھی اور ان کے ڈاکومنٹ سے ملتی ہیں کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی وہ انگوٹھی بھی دی تھی کہ جس کو وہ مہر کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، اور پھر بادشاہ نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ سے سوائے کرسی کے کسی چیز میں بھی بڑھ کر نہیں ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر آنے، آپ کا اپنے بھائی کے لگیج یعنی سامان میں اپنا پیالہ چھپا دینے، اور یعقوب علیہ السلام کی رو رو کر گزر جانے والی بصارت، کہ جیسا کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ورس نمبر 85 to 86، کہ آپ کے باقی بیٹے بھی کہنے لگ پڑے کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ ختم ہی ہو جائیں گے، جس پر یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں اپنے غم کی پکار اللہ ہی سے تو کر رہا ہوں۔ اور پھر کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ تب تک انہیں نہ جانے دیں گے جب تک وہ اپنے اہل خانہ اور اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو مصر میں نہ لے آئیں۔ اور جب یہ خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف کے مطابق سورہ نمبر 12 ورس نمبر 100 میں کہ یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مالک، یہ میرے سورج، چاند اور 11 ستاروں والے خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر آپ نے ایک بڑی ہی خوبصورت اور پیاری دعا مانگی جس کا ذکر سورہ یوسف کی ورس نمبر 101 میں ملتا ہے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے ملک دیا اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی پوری دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیکوں میں شامل کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آرکیولوجی کے اندر بہت کم ٹریسز ملتے ہیں، اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ مصر کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا شہر ہے جس کا نام ہے الفیوم۔ یہ شہر آج بھی آباد ہے، اور جو نہر اس شہر کو دریائے نیل سے کنیکٹ کرتی ہے، ملاتی ہے، اس کو بحر یوسف کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہمیں بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹریس ملتا ہے کہ اس شہر کا نام یعنی الفیوم دراصل دو لفظوں الف اور یوم سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے 1000 دن، جو کہ اس شہر کی نہروں کے نیٹ ورک کو حضرت یوسف علیہ السلام نے 1000 دن میں بنوایا تھا۔ اور مصر میں آبپاشی زراعت وغیرہ کا سنہرا دور آج سے تقریباً 4000 years بیک 4000 سال پہلے گزرا ہے، اور اس دور کو ہم مڈل کنگڈم بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم مصر کے متعلق مزید بھی ڈسکس کریں گے۔ اسی مڈل کنگڈم کے 12ویں فرعون ایمنم ہیٹ 3، جو کہ بیٹا تھا سینسورٹ 3 کا، ان دونوں بادشاہوں نے میری توجہ جو ہے وہ بالخصوص اپنی طرف کھینچی۔ اس کی ریزنز یہ تھی کہ ایمنم ہرٹ 3 نے اپنے باپ کے ساتھ 20 سال اور پھر خود 45 ایئرس 45 سال تک حکومت کی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ اور اس کا بیٹا حکومت کر رہے تھے۔ ایمنم ہیٹ 3 کے پروجیکٹس میں تعمیرات، کنسٹرکشن ورک بھی بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور اسی کے وقت میں نہروں اور آبپاشی کا نظام بھی اسٹیبلش کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح الفیوم نامی شہر کی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ذکر کرتی نظر آتی ہے۔ اسی بادشاہ کی آج تک تقریباً 80 سے زیادہ اس کے مجسمے اسٹیچوز دریافت ہو چکے ہیں کہ جن پر ڈفرینٹ قسم کے ٹائٹلز کو درج کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ دی پرفیکٹ ون، دی آئیڈیل ون وغیرہ، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا بادشاہ اپنی عوام کا من پسند بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جو بات اس بادشاہ سے متعلق سب سے زیادہ اہم اور دلچسپ ہے، وہ اس بادشاہ سے متعلق لکھا گیا ایک پوپائرس ہے۔ جی ہاں، پوپائرس یعنی لکڑی کی وہ چھال کہ جس کے اوپر اولڈ ٹائمز زمانہ قدیم کے اندر تحریر کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، اور آفٹر ورڈز اس کو سکرولز رول کر کے ان کو سیو کر لیا جاتا تھا۔
اس پپائرس میں درج ہے کہ ایمنم ہیٹ 3 وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے کنان میں رہنے والے اور عبرانی زبان بولنے والوں کو مصر میں رہنے کی اجازت دی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت ان کے عبرانی زبان بولنے والے بھائی اور ان کی باقی فیملی اہل خانہ کنان سے مصر آ کر شفٹ ہوئے تھے اور ادھر آ کے آباد ہو گئے تھے۔ اسی پپائرس میں ایک ہمیں خط بھی ملتا ہے جس میں ایک خزانچی کے اسسٹنٹ کو کسی کام کے کرنے پر پیمنٹ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ خزانچی جو کہ بعد میں ڈائریکٹر آف ورکس بھی بنا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ کے دربار میں اسٹیٹس ملا تھا، پہلے ایک خزانچی کا اور بعد میں تمام امور کے ہیڈ کا۔ اس پپائرس کو مزید غور سے پڑھنے پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس خزانچی کو اور بھی کافی ٹائٹلز دیے گئے تھے، مثلا وزیروں کا چیف، خزانچی اور بادشاہ کا اکلوتا دوست وغیرہ۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ بہت دوستی بھی تھی۔ اس پپائرس پر جو انفارمیشن اس خزانچی کی بابت تحریر کی گئی ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پپائرس حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہی تذکرہ کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے اس خزانچی سے ریگارڈنگ مزید سرچ کی جس کا اس پپائرس میں ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ فائنڈنگز ایسی ہوئیں جنہوں نے میرے اندازے کو بالکل یقین کے اندر شورٹی میں بدل دیا کہ واقعی یہ پپائرس حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہی ذکر کر رہی ہے۔ اس وقت جرمنی کے ایجپشن میوزیم آف برلن میں ایک کتبہ یا ایک تختی موجود ہے کہ جس کو سٹیلا برلن 1204 کہا جاتا ہے، اور اس کتبے پر اس خزانچی کی بابت مزید تفصیل بھی درج کی گئی ہے کہ وہ شخص شاہی محل میں بڑا ہوا تھا، 26 سال کی عمر میں اس کی بادشاہ کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی اور بعد میں اس کو خزانچی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ البتہ اس کی فیملی کے بارے میں ہمیں اس سٹیلا برلن 1204 نامی کتبے پر کوئی انفارمیشن نہیں ملتی، اور یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی فیملی تو کنعان میں رہا کرتی تھی اور یقیناً اہل مصر کو آپ کی فیملی کے متعلق اتنا نالج نہیں ہوگا، جبکہ آپ خود عزیز مصر کے محل میں بڑے ہوئے تھے۔ اور اہل کتاب کے مطابق دیکھا جائے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے فرعون کا خواب کی تعبیر بتلائی تھی اس وقت آپ کی عمر 28 ایئرز یا 30 ایئرز کے قریب تھی، اور یہ بات بھی سٹیلا برلن کی درج شدہ انفارمیشن کے عین مطابق ہے۔ اس سیشن کے اختتام پر میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور پھر جن روحوں پر موت کا حکم صادر ہو گیا ہو انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ نیند کے وقت ہماری روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، بمطابق سلسلۃ الصحیحہ 74 نمبر حدیث، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھہ مبارک کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے بیٹھے، اور جب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ روح روح سے ملاقات کرتی ہے، اور روح کے اس سفر کے بارے میں مسند احمد 3033 میں حدیث مبارکہ درج ہے کہ مومنوں کی روح ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کر ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹاپک کو سیکنڈ پارٹ کو ہم یہاں کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم اللہ کے ایک اور برگزیدہ نبی کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس ویڈیو کی ریچ میکسیمم ویورز تک ہو سکے، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو اکارڈنگلی مل سکیں۔ تھینک یو۔